الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں. آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کا ویک اچھا گزرا؟ آج گروپس ٹھیک رہے سب کے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. چلیے ایک دو ریمائنڈرز کے بعد انشاءاللہ پھر اپنے سیشن کی طرف چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین. آپ سب کے لیے دعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جو قرآن کو حفظ کرنے کا سفر ہے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرے ہر قدم پہ، اور آپ اس سورت کو احسان کے درجے پر مکمل کریں. آمین. کل ہماری تکمیل تھی نا، الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے سورہ المائدہ بھی کمپلیٹ ہوئی ہے، اور پھر ابھی کل ہمارا ایک سورہ البقرہ کا بھی کورس کمپلیٹ ہوا. تو پھر اتنی خوشی ہوتی ہے نا سب اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو چنا، اور ان سب نے قرآن مجید کو اپنے دلوں میں محفوظ کیا. اور اب دیکھیں ہر ایک اسٹوڈنٹ کی ایک اپنی سٹوری، ایک اپنی اچیومنٹ ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اٹس ناٹ ایزی. جیسے ایزی ان دا سینس کہ آپ کو نا بہت کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، بہت ساری اپنے اسکیجول میں چینجز کرنی پڑتی ہیں، اور پھر آپ کو جیسے وقت نکالنا پڑتا ہے. جیسے ایک جو سورہ المائدہ کا جو اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو ان کا مجھے اتنا مزے کی بات لگی. وہ کہتی کہ میرا بیٹا ہے، تو اس نے پکچر بنائی نا، جیسے فیملی پکچرز بناتے ہیں نا بچے، تو کہتی اس میں اس نے لکھا، میرے ساتھ لکھا کہ مائی ماما ریڈز قرآن 24/7 24 آورز ہے کچھ ایسے. تو آپ دیکھیں کتنی پیاری گواہیاں ہیں نا یہ. یعنی یہی چیزیں ہمارے لیے قیامت کے دن وٹنس بنیں گی انشاءاللہ. کیونکہ جب ہم قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہمارے آس پاس جتنی بھی مخلوقات ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز ہماری گواہ ہوگی قیامت کے دن. کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ زمین بھی گواہی دے گی، اور پھر باقی بھی مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ایون آپ دیکھیں کہ جو چرند پرند ایک قرآن اسٹوڈنٹ کے لیے دعائیں مانگتے، تو وہ گواہ بھی تو ہوں گے نا انشاءاللہ، اور فرشتوں کی گواہی. تو اس لیے جب آپ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں تو ایک اچھے رول ماڈل بنے اپنی فیملی کے لیے. یعنی آپ کے اندر کی محبت جو ہے قرآن کے ساتھ، جو آپ کا وقت ہے، وہ ان کو ایسا نہ لگے کہ ہماری امی حفظ کر رہی ہیں تو ان کے لیے برڈن ہو گیا. یا مثلا آپ کے ہسبینڈ ایسا نہ کہیں کہ میری وائف حفظ کر رہی ہے اور یہ تو اس پہ ایکسٹرا پریشر ڈال دیا انہوں نے. یہ ایک چیز آپ کے لیے انجوائبل ہونی چاہیے، اور آپ اس کو انجوائے کریں، اور آپ کہیں کہ میرا قرآن ٹائم ہے اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف، مائی ڈے. اور پھر یہ کہ ریگریٹ فری ٹائم ہے میرے لیے.
چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. My kid says, Mama, we're proud of you. May Allah pleased with us. Ameen. چلیں اس دعا کو مانگتے سب. اللہم وفقنی لما تحب و ترضى. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. آمین. آپ دیکھیے کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ جب آپ قرآن کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بار بار اپنے آپ کو ایک چیز کی یاد دہانی کروانی ہے, اور وہ ہے نیت کے خلوص کی. اور خاص طور پر یہ حدیث بہت ہی پیارا ریمائنڈر ہے اس میں ہم سب کے لیے کہ ابو امامہ باہلی فرماتے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا, آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے, اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا. ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے تھے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہو. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ثواب کا کام تو ہے, لیکن بعض دفعہ نا کہ ریاکاری بھی آ جاتی ہے دل میں نا, یا کبھی ایسا خیال بھی آ جاتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا حفظ کر لیا, میں نے بقرہ بھی حفظ کر لی, اور اب میں جو ہے میری آل عمران بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے, اور لوگ کیا کہیں گے سنیں گے جب, تو تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرانی چاہیے. بالکل, کیونکہ جب کوئی سنتا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ ویسے بھی الحمدللہ ہمارے کلچر میں بھی اس بات کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. کوئی حافظ قرآن ہو نا کسی فیملی میں تو بڑا آنر سمجھا جاتا ہے فیملی کے لیے, اور اس بچے پہ ساری فیملی بڑا فخر کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں اس نے حفظ کیا, اسے پورا قرآن حفظ کیا, اتنی ینگ ایج میں حفظ کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس کے لیے کیا نا, کس کے لیے کر رہے ہیں. جب بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی ہم دیتے رہتے ہیں تو پھر کوالٹی بھی آپ کے حفظ میں رہے گی. پھر آپ کو نا کوئی بھی کام جیسے برڈن نہیں لگتا. مجھے تو استاذہ کا ایک جملہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کاموں میں برکت اخلاص سے آتی. تو اگر آپ حفظ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اوور ویلمنگ ہو رہا ہے آپ کے لیے, اور کام پینڈنگ چلتے جا رہے ہیں, اور کوئی چیز بھی آپ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے, تو 1 منٹ کے لیے نا اپنا خلوص پہ چیک کریں, کیونکہ کہیں نہ کہیں اخلاص میں کمی آتی ہے, تبھی ہمارے کام جو ہے نا وہ برکت سے خالی ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب خلوص ہوگا تو برکت بھی ہوگی وقت میں, اور آپ ایک دن میں اتنا کچھ اچیو کر لیں گے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اسلاف بھی کہا کرتے تھے نا کہ انہوں نے جب اپنے آپ کو قرآن میں مشغول کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کو برکات سے بھر دیا. تو قرآن میں مشغولیت جو ہے وہ ہمارے وقت پہ برکت لاتی, کمی نہیں کرتی کبھی بھی. جی بالکل ایگزیکٹلی, اپنے آپ کو بار بار اس بات کی یاد دہانی دینا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اپنے قرآن مجید میں جہاں سے آپ حفظ کرتے ہیں, جس کو آپ جہاں سے دہراتے ہیں, اپنے لیے مختلف جگہوں پہ ریمائنڈرز لکھیں اخلاص کے. کیونکہ ابھی نا ہم لوگ منہاج القاصدین میں بھی ریاکاری کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عمل ہے نا ریاکاری کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. یعنی اگر ذرا بھی کسی کے اندر شو آف آ جاتی ہے نا کسی بھی نیکی کے کام کی, تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو آپ یہ بھی اپنے لیے ایک پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں کہ مثلا میں نے اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرنی ہے, کیونکہ اگر نیت میں خلوص نہ ہوا اور ریاکاری ہوئی تو اللہ کی ناراضگی کا سبب. یا صرف ایسے پوائنٹرز لکھ لیں, اخلاص مائی موٹیویٹنگ فورس, اور پھر ریاکاری ڈیمیجنگ فورس ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے, ہر وقت ایسی باتیں بار بار ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور ایسی چیزیں کرواتا ہے جو یا تو خلوص کے اگینسٹ ہوتی ہیں یا پھر وہ ریاکاری میں آتی ہیں.
if a person get busy with Quran, no time left for du'as, Allah subhanahu wa ta'ala take care of all du'as of such person. جی ہاں بالکل, یعنی آپ دیکھیں نا خود بخود آپ کو سب چیزیں مل جاتی ہیں قرآن کی وجہ سے, جو آپ کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں اور آپ کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا. تو کتنی ساری خیر و برکتیں ہیں جو قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ نیت کے خلوص کی دعا مانگتے ہیں دوبارہ اپنے لیے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اور اس دعا کو نا بار بار مانگا کریں, بار بار مانگیں, سجدوں میں مانگیں, تشہد میں مانگیں, وتر میں دعاؤں میں مانگیں, یعنی اتنا زیادہ اس کو ریپیٹ کریں کہ واقعی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ہر عمل میرے رب کے لیے خالص ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور تقوی اور احسان والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی, سسٹر ہما نے مجھ سے شیئر کیا کہ آپ سب کی اسیسمنٹس ہو گئی, اور جتنے بھی ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ ان سب کی بہت ہی امیزنگ پرفارمنس تھی. آپ سب کے لیے ایک پیاری سی سلائیڈ ہے, سسٹر رانا نے بنائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں کہ آپ سب کو موقع دیا اور آپ سب سٹار اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ. آپ نے اپنی اسیسمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کی ایٹ یور اسائن ٹائم. تو ظاہر ہے ماشاءاللہ لسٹ کافی لمبی ہے اسٹوڈنٹس کی, لیکن ہم سارے گروپس کو اکنالج کرنا چاہیں گے. اہل القرآن گروپ, عائشہ گروپ, فاطمہ گروپ, حفصہ گروپ, جویریہ گروپ, خدیجہ گروپ, صفیہ گروپ, ام سلمہ گروپ, میمونہ گروپ اور زینب گروپ. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل اور وقت میں مزید برکت عطا فرمائے, کیونکہ آپ سب نے, آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ وقت کی پابندی بھی کی, تیاری بھی اچھی کی اور اچھے طریقے سے اپنی اسیسمنٹ کو دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مینٹین کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سسٹر ہما مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوگا. تو کہ جیسے اگر تو آپ سب کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ایک سرٹن نمبر تو ہمارے پاس ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ 30-40 اسٹوڈنٹس ہوں جو کمیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اگر تو انشاءاللہ ہم سورہ نساء کے حفظ کا کورس آفر کرنے کی پلاننگ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمیں آپ سے کمٹمنٹ چاہیے ہوگی کہ پھر آپ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنا وقت لگایا جاتا ہے اور پھر مثلا شروع کر کے پھر ادھر چلے جانا, اور ڈسٹریکشن بڑی ہوتی ہے ہر چیز میں نا. لیکن یہ ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو میٹ کرنی ہے. آپ دیکھیے ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس کو کنڈیشنل بیسس پر سورہ آل عمران میں جیسے ایڈمیشن دیا تھا, لیکن یہ تھا کہ وہ کنڈیشنز نہیں میٹ کر پائے نا. تو وہ پھر ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کورس میں آپ کی پرفارمنس اچھی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سورہ نساء کو رجسٹر کر سکتے ہیں اور پھر اس جرنی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے, سسٹر ہما کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے, ان کو نظر بد سے بچائے, اور انشاءاللہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن سکھاتی رہیں اور ہم ان سے سیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں سب کوششیں ان کی اور محنتیں. تو چلیے ٹھیک ہے, اگر تو آپ سب ریڈی ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ نساء کی پلاننگ کر لیں گے, لیکن کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سب کو میٹ کر پائیں گے تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم. سسٹر ہما ہمارے ساتھ ہیں, ہم انشاءاللہ اپنا حفظ کا سیشن کنٹینیو کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے, کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ مبارک, الحمدللہ.
بڑے ریلیکس ہلکے پھلکے کلاس میں آج آپ آئے ہیں نا, فریش بالکل سارے بوجھوں کو اتار کے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص رکھے. ہمیں اس راستے پر احسان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائیں. آمین. ہم سب کو, جتنے بھی اہل القرآن ہیں, اس کلاس میں ہیں, کلاس سے باہر ہیں, جو بھی قرآن کو سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کو اس راستے پر اخلاص اور احسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت دے, اور مرتے دم تک ہم اپنے عمل سے اس قرآن کی, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے عمل میں بھی یہ ساتھ میں قرآن آ جائے, بس خالی یاد نہ کرتے رہیں, اور یہ ہمارے حق میں, آخرت میں ہمارے حق میں سفارش بنے اور ہمارے حق میں حجت کرنے والا ہو, نہ کہ ہمارے خلاف. آمین. اصل میں تو اسی جگہ کی فکر ہونی چاہیے, اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبولیت ہی کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے, کیونکہ قبول ہو گیا تو بہت فائدہ ہے, اور سارے قرآن بھی کر دیے اور قبول نہ ہوئے, نعوذ باللہ, تو کچھ فائدہ نہیں ہے. تو الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ کثیرا, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. انشاءاللہ ہم لوگ اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا ماشاءاللہ سے آیات ہیں ہماری اس ہفتے کی, آیت نمبر 156 سے لے کے 162. ماشاءاللہ, اللہ مبارک. دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں آیتوں کو دیکھ کے, نمبرز دیکھ کے, صفحے دیکھ کے. کون کون آپ میں سے صفوں کو جو ہے آگے پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے کتنے صفحے رہ گئے؟ ابھی نہیں اب نہیں ہوتی, چلے ہونی چاہیے. یوز ٹو ہیں, اچھا سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے میرا تو ابھی بھی یہ حال ہے کہ میں اگلے صفحے پہ جانے لگتی ہوں نا, میں دیکھتی ہوں نا, اچھا میں اگلے صفحے پہ جاؤں گی تو میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں, خوشی ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ, اور اس کی شکر گزاری آتی ہے دل میں. الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. جی الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ احساس ذمہ داری بھی پھر آ جاتا ہے نا, کہ ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ یاد کروا دیا ہے, تو پھر ان آیات پر عمل کتنا ہے میرا, وہ بھی چیز پھر ہمیں فکر مند کرتی ہے. آج کا لیسن بہت ہی خوبصورت, اگین بہت زبردست ریمائنڈر بھی ہے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ تحسین کے ساتھ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 156 سے. آپ سب نے آیت نمبر 154, 155 اچھی سنائی ہے سب نے؟ اچھا سبق تھا سب کا, پکا تھا؟ چلیں الحمدللہ. اس آیت کو نا آپ نے کوشش کر کے دہرائی جو ہے نا اس کی, اس پورے ہفتے میں آپ نے ضرور کرنی ہے اور کرتے رہیے گا, ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ آیت جو نا بہت جلدی ذرا دماغ سے اتر جاتی ہے. اس کا جیسے کچھ آیات ہیں نا, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کچھ آیتیں جو ہوتی ہیں اس کا تھوڑا سا آپ کو رٹا لگانا پڑتا ہے, رٹا ان سینس کہ آپ کو بار بار اتنی دہرانی پڑتی ہیں کہ بس وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائیں, یا آپ بغیر سوچے بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں, جیسے الفاتحہ پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں نا, تو اس سے کچھ آیتوں کو آپ کو ایسے کرنا پڑتا ہے. تو اس کو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے, ورنہ پھر یہ جو اس کا کنفیوژن ہے نا کہ یقولون هل لنا من الامر, یا پھر یقولون لو کان لنا من الامر, تو یہ پھر مکس ہونے لگتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے جی. الحمدللہ, اللہ مبارک, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بھی دن تھا نا جب اس کو دیکھتے تھے تو اچھا یاد ہوگا, کب یاد ہوگا. الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اس قابل کیا ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے, بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے اور اس کا احسان ہے, اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والا بنا دے. آیت نمبر 156. آپ لوگ سب اپنے قرآن پاک کھول دیجئے, ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی, آمین. آیت نمبر 156. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ.
آیت نمبر 156 کو دیکھیے گا. یا ایہالذین آمنو، مد منفصل کا آپ نے خیال رکھنا ہے 4 حرکت. ابھی بھی جیسے اسسمنٹ کے دوران بھی میں اس چیز کو نوٹ کر رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نا صرف 2 حرکت پڑھ کے گزر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یاد کرتے ہیں نا، تو بس چونکہ اس وقت ہم اکیلے یاد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے سر پہ سوار نہیں ہوتا، کوئی ہمارے اس وقت غلطی نہیں پکڑ رہا ہوتا، تو ہم جلدی جلدی بس کرتے ہیں. تو کتنے سیکنڈ لگ جاتے ہیں 2 حرکت اور کھینچنے میں؟ 2 تو آپ کھینچ ہی رہے ہیں، تو 2 اور کھینچنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ 2 اور سیکنڈ لگیں گے. تو اتنا مشکل کیا ہوتا ہے اس کو لمبا کرنے میں نا؟ تو کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو رولز کو فالو کرنا یا مدود کو اس کی ٹائمنگ پراپر دینے سے آپ کی ریسیٹیشن کے ٹائم میں میکسیمم 36 سیکنڈز کا اضافہ ہوتا ہے یا 1 منٹ کا اضافہ ہوتا ہے، ڈیپینڈنگ اپان کہ آپ کتنا پیسج پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بات سے نہ گھبرایا کریں کہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو ہم جلدی جلدی بس بڑی کو سنا دیں اور جلدی جلدی بس خود ہی یاد کر لیں. کوئی اتنا وقت نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا، تمام جتنے بھی آپ کی مدثلی ہیں اس کو اپنے لیے انڈر لائن کرتے جائیے ساتھ میں. کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، ٹھیک ہے، لاخوانہم اذا ضربوا، بہت بھی ہیوی ہے، را بھی ہیوی ہے، مدثلی فی الارض او کانوا غزا لو کانوا. جب کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ نیزل ساؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ مدلین کو اردو سٹائل میں نہیں ادا کرنا، اس کو عربک کی طرح پڑھنا ہے، غزا لو کانوا. ٹھیک ہے، عندنا، عندنا یہاں پہ اخفا ہے، الف مدہ، ما ماتو. اس کو پڑھتے وقت نا 2 غلطیاں اسٹوڈنٹ کرتے ہیں اور بہت کامن مسٹیک، یا تو وہ الف نا کی ڈراپ کر دیتے ہیں یا ماں کی ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو انڈر لائن کیجیے اور خاص طور پہ دیکھ لیجیے کہ عندنا ما ماتو ہے. ٹھیک ہے، وما قتلوا واو مدہ لیجعل اللہ لام جلالہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اخفا ہے، واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر. یحیی میں جو چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، اٹس ناٹ یحیی، اٹس یہ مخرج ادا ہوگا. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹس ہے یہاں پر. وَلَئِن آپ کا اخفا ہے، ہیوی ہوگا، قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او متم، متم نہیں ہے، متم ہے، میم دمہ کے ساتھ ہے. پھر آپ کا متم لمغفرۃ من اللہ، ادغام باغنہ، حرکت کا خیال رکھیے گا، ٹائمنگ کا خیال رکھیے گا. لام جلالہ ورحمۃ، رحمہ نہیں ہے، دس از ناٹ رحمہ، دس از رحمہ. ٹھیک ہے، ورحمۃ آپ کا اظہار ہے، خیر مما یجمعون، آپ کا یہاں پہ کلکلا ہے اور پھر مد عارض للسکون. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لا الى اللہ، لا یہاں پہ لمبا نہیں ہوگا، لکھنے میں فرق ہے لیکن لا الى اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ لا جو ہے لمبا نہیں ہے، اس کو دھیان رکھیے گا. لا الى اللہ تحشرون فبما رحمت، اگین اٹس ناٹ رحمہ، اٹس رحمہ، رحمت من اللہ. آپ کا ادغام بغنہ لام جلالہ لنت لہم، نون آپ کا اخفا ہے، لائٹ اخفا ہوگا. وَلَوْ كُنْتَ، تا ہے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، كُنْتَ فَضًّا، فَضًّا آگے آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فَضًّا غلیظ نہیں پڑھیں گے، فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا، بیچ میں الف جو ہے یہ پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اس کو ملائیں گے، یہاں پہ اخفا ہوگا. لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. را کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، مرج نہیں کرنا یہاں پہ. اٹس ویری کامن کیونکہ را اور لام کا مخرج جو ہے بہت قریب ہے، اس لیے یہ مرج ہو جاتا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ایسے پڑھ دیتے ہیں، تو را پہ فوکس کر کے پڑھیے گا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، امر. ٹھیک ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ان اللہ لام جلالہ فل ماؤتھ یحب المتوکلین، اچھی طرح سے اس کو ادا کریں گے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، و ان ادغام بغنہ یخذلکم
لام پہ کلکلا نہیں کرنا. فمن ذا الذی آپ کا اخفا ہے, لائٹ ہے. ینصرکم من بعدہ آخر کا ہا واضح ہونا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. وما کان لنبی, لنبی ان نہیں ہے, ین ہے, ٹھیک ہے. لنبی ین این یغل, لام پہ آپ کا تھوڑا سا آپ پریشر دیں گے لیکن کلکلا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور نہ یہاں پہ نیزل ساؤنڈ آئے گا. وَمَن یغلل, غین پہ کلکلا نہیں کرنا, یغلل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یأتی جلدی سے ادا ہوگا تا کسرہ کے ساتھ. بما غل یوم القیامہ, قیامہ. ثم توفی, دو حرکت. کل نفس ما کسبت, ادغام باغنہ. وهم لا يظلمون. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء, اقلاب ہے, دو حرکت اس کو کھینچیں گے. مد متصل ہے, چار حرکت. بسخط من اللہ ومأواہ, حمزہ پہ یہاں پہ جھٹکا ہوگا, کلکلا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. مأوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ومأواہ جہنم, اور ہو آپ کا سنگل کاؤنٹ ہے یہاں پہ, جہنم. وبئس المصیر. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجیے, ادروائز ہم اپنی میمورائزیشن کی طرف چلیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. بہت خوبصورت آیات ہیں آج کی, اور ایز یوزول سبحان اللہ, اینڈ سچ اے موٹیویٹنگ, سچ انسپائرنگ آیاز, الحمدللہ. اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, that is my motivation every time I feel down. اگر کبھی ہوتا ہے الحمدللہ تو یہی بس آیت جو ہے نا انسان کو اٹھا کے کھڑا کر دیتی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمیں ساتھ میں ہماری ریمائنڈر بھی آتے, اور اس سے پہلے بھی انشاءاللہ یاد کر لیں پہلے, اس کے بعد پھر اس پہ غور و فکر کریں گے. شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنے لیسن کو. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. Ayah number 156. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. 3 دفعہ اور دیکھ کر پڑھیں گے. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. سبحاني. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. شروع سے انشاءاللہ دیکھ کر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ایک دفعہ پھر انشاءاللہ دیکھ کر. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. زبانی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. مشکل لگے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. ایک دفعہ پھر انشاءاللہ. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. چلیں ایسا کریں آپ لوگ اس کو زبان میں پڑھیں, اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. بسم اللہ. الحمدللہ بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم بارک لا حول ولا قوة الا باللہ. چلیں انشاءاللہ آگے چلیں گے. وقالو سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے؟ وقالو سے پھر آگے چلیں گے. بسم اللہ. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عند
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا. پہلے نا آپ صرف لسننگ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں الفاظ جو ہیں وہ رجسٹر ہو جائیں پڑھنے سے پہلے خود، ٹھیک ہے. بسم اللہ. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا.